مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج ہمارا 16واں درس ہے. روزانہ ہی الحمدللہ تمیل سنت کی ماہ ناز تصنیف فیضان نماز فیضان سنت جلد 3 کا ایک باب فیضان نماز سے درس سنتے ہیں. خوش نصیب اسلامی بھائی آخر تک سن کر علم دین حاصل کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج ہمارا 16واں درس ہے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے پچھلے دروس بھی سنے ہوں گے اور آج بھی سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم سیکھیں گے کہ نماز کی برکت سے شیطان کس طرح پریشان ہوتا ہے، شیطان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. نیز اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے کس طرح ایک شرابی نمازی بن گیا. یہ کچھ مختصر سا درس سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کیجیے گا کہ آخر تک درس سنیں. اس کی برکت سے اللہ کی رحمت سے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. نہیں پڑھتے تو پڑھتے ہیں تو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. آئیے فیضان نماز سے درس سنتے ہیں. منقول ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان رونے لگا. اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی. اس نے بتایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی. چیلو یعنی شاگردوں نے کہا تو کیا ہوا؟ شیطان نے جواب دیا مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور ان کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. چیلوں نے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے دائیں یعنی لیفٹ رائٹ طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں یعنی لیفٹ طرف دیکھ. اس طرح اس کو الجھا کر کنفیوز کر ڈالو. اے عاشقان نماز، دیکھا اپنے نمازی سے شیطان کس قدر پریشان ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان درست طریقے سے نماز پڑھے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. شیطان مردود ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں، گناہوں سے بچے اور جنت کی راہ لیں. ہمیں شیطان کا ہر وار ناکام بناتے ہوئے خوب نمازیں پڑھنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو پکا نمازی بنائے. فی زمانہ افسوس مسلمانوں کی ایک تعداد ہے پیارے اسلامی بھائیوں جو نماز نہ پڑھ کر شیطان کے کام کو آسان بنا رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کی نہ صرف خود عادت بنائے بلکہ اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب، دوست و احباب کو بھی نماز کی دعوت دیتے رہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے تاکہ اس ماحول کی برکت سے الحمدللہ اچھا جو ہے ہمیں ایک دینی ماحول ملے، ایک پلیٹ فارم ملے. تو اس کی برکت سے نمازوں کی کنٹینیو عادت بنتی رہے. کہ پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں ایک باہر سنتے کہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے خود کو بچانے، گناہوں کی عادتوں سے پیچھا چھڑانے اور نماز کی پابندی کی سعادت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں. ایک نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے گناہوں بڑی زندگی بسر کر رہے تھے. علاقے کے آوارہ گرد اور شرابی نوجوانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. آوارہ دوستوں نے معاذ اللہ عز و جل انہیں بھی شراب نوشی کا عادی بنا دیا تھا. ان کے شب و روز یعنی روزانہ کے دن بےہودگیوں کی نظر ہو رہے تھے. شرابی دوستوں کی منڈلیوں کے شراب کے جام پیتے ہوئے ہنسی کے فوارے بلند کرنا اور رات گئے شراب کے نشے میں دھت اسی حالت میں گھر کا رخ کرتے کہ شراب کی بدبو منہ میں آ رہی ہوتی. لڑکھڑاتے قدم سے جب گھر میں داخل ہوتے تو ان کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو جاتے. والد صاحب یا گھر کا کوئی فرد سمجھاتا تو آپے سے باہر ہو جاتے. گالی گلوچ چیخ و پکار کرتے اور سمجھانے والے کو خاطر میں نہ لاتے. صحبت بد کی وجہ سے اخلاق و کردار بھی بہت خراب تھے. ان کے پاس اسلحہ ہوتا جس سے لوگوں کو ڈراتے اور ان پر اپنا رعب جماتے. معمولی باتوں پر اہل علاقہ سے لڑائی جھگڑا کرنا، مار داڑ پر اترانا ان کا معمول بن چکا تھا. ان کی روز روز کی شر انگیزیوں سے جہاں گھر والے پریشان تھے وہیں اہل علاقہ بھی بیزار تھے. لوگ ان کی عادات بد سے خائف یعنی ڈرتے تھے. جب یہ گھر سے باہر نکلتے تو
تو لوگ ان سے پناہ مانگتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی ان سے دور رہنے کی تاکید کرتے۔ الحمدللہ ان کے پھوپھی زاد بھائی کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ شرابی دوستوں کی صحبت سے بچ کر دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے منسلک ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت وہ وقتاً فوقتاً ان پر انفرادی کوشش کرتے۔ آخرکار مبلغ دعوت اسلامی کی محنت رنگ لائی اور یہ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر پر روانہ ہو گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی کے دوران مدنی قافلہ بھی ان پر انفرادی کوشش کی برائی کے نقصانات سے آگاہ کیا اور صحبت بد چھوڑ کر سنت و بری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ مزید سنت و بڑے بیانات سننے کی برکت سے ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے گناہ و بری صحبت کو چھوڑ کر عاشقان رسول سے رشتہ جوڑ لیا، جس کی برکت سے امامہ شریف کا تاج سجا لیا، چہروں پر چہرہ سنت رسول سے روشن کر لیا۔ جو وقت گزرتا گیا ان کی بری عادات رخصت ہوتی گئی اور یہ اچھے اخلاق و کردار سے آراستہ ہو گئے۔ پہلے لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، مگر اب محبت و پیار سے ملتے ترغیب دلانے پر انہوں نے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کی سعادت حاصل کی اور مدنی کاموں میں حصہ لینے لگے اور نیکی کی دعوت عام کرنا ان کا معمول بن گیا۔ اچھے اعمال سے ان کی خالی زندگی مدنی ماحول کی برکت سے عمل کے خوشنما پھولوں سے معطر و معمر ہو گئی۔ مدنی ماحول سے پہلے نمازوں کا ہوش تک نہ تھا، مگر اب نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے لیے صدائے مدینہ یعنی لوگوں کو فجر کے لیے جگانے کی بھی ان کا معمول بن گیا تھا۔ جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے، قافلہ عطار اس کے واسطے تیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم نے آج سنا کہ کس طرح شیطان نمازیوں سے پریشان ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، تو آئندہ بھی درس سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نمازوں کی عادت بنانے کے لیے، جیسے کہ ہم نے سنا، نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت ہی مؤثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مدنی مرکز مسجد سفیان قبرستان بھلواڑہ میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ضرور شرکت فرمائے، مغرب کی نماز وہیں ادا فرمائے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آپ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منج دل منج جان منج پیر کے قربان مرشد منج دل منج